جی بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قیادت کے قوانین پر ہونے والی گفتگو کی آج 5ویں قسط ہے، اور کم و بیش ہم اس کے آدھے راستے کو تقریباً آج کے شو کے بعد طے کر چکیں گے۔ تو گزشتہ نشست میں ہم نے کچھ قوانین کی بات کی، بلکہ 4 نشستیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں ان میں، اور امید ہے آپ کو کچھ باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی اور اس پر آپ نے غور بھی کیا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہے اور کون سے قوانین ہیں۔ اب یہ قوانین میں نے کہا یہ اپنی اپنی جگہ انفرادی طور پر بھی اپنے حیثیت کے حامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں اجتماعی طور پہ انہیں انٹر ریلیٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو انہینس کر سکیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ایک کسی قانون میں کمزور ہیں تو باقی قوانین کی طرف نہ بڑھیں۔ ہم پھر بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ہماری ویکنیسز ہیں، کچھ ہماری اسٹرینتھ ہیں۔ یہ قدرت کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ ہر شخص ہر چیز میں مکمل نہیں ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیجئے جس حد تک بھی اب اس چیز پر آپ عمل کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، ٹھیک ہے، اور کوشش کیجئے سمجھنے کی۔ لیکن ہماری سب سے بڑی جو خواہش ہے اس پورے پروگرام کو کرنے کی اور اس 10 ہفتے کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں، اگر کوئی کام ہمیں مدد کر سکتا ہے تو وہ ہے آپ کی شمولیت اس میں، آپ کے سوال و جواب۔ ڈاکٹر نفیس صاحب آپ جانتے ہیں جو میرے ساتھی ہیں اس پورے شو کو کنڈکٹ کرنے میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے کچھ سوالات کریں ان سے متعلق، تاکہ ہم ان کے جوابات دے سکیں اور کچھ شیئر کریں جو آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں ان قوانین سے، کیونکہ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے پورے 21 قوانین سے آپ کی ریلیشن شپ اتنی مضبوط نہ ہو، لیکن میں یہ واضح طور پہ جانتا ہوں اور باقاعدہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ آپ ان میں سے بے شمار قوانین ایسے ہوں گے جس میں آپ کے تجربات بھی رہے ہوں گے اور آپ اس میں بہت مضبوط بھی ہوں گے۔ ہم وہ شیئر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی طرف سے، جتنا آپ شیئر کریں گے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ شو چونکہ صرف ہم ہی نہیں، ہمارے دوسرے ساتھی جو دیکھ رہے ہیں اور پھر بعد میں پورا ہفتہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور سینکڑوں لوگ اس شو کو دیکھتے ہیں، تو ضرور شمولیت کیجئے، سوالات کیجئے، یا جو بھی آپ کے تجربات ہیں ہم سے شیئر کیجئے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے قانون کی طرف، اور یہ قانون بڑا دلچسپ ہے، تو آج تھوڑا سا میں اس کو شروع کرتا ہوں تاکہ نفیس بھائی پھر اس کو آگے بڑھائیں، ڈاکٹر نفیس صاحب۔ تو وہ ہے لا آف میگنیٹزم، یعنی قانون مقناطیسیت جسے کہہ سکتے ہیں ہم اردو میں۔ اور مقناطیس کا جب لفظ آتا ہے ذہن میں تو سب سے پہلے لفظ جو ذہن میں آتا ہے خیال کہ مقناطیس کس طرح سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یا کشش جو ہوتی ہے اس کی وہ کیسے پنپتی ہے، وہ ہے انرجی کی ایک قسم جسے کہتے ہیں نا میگنیٹک انرجی بھی کہتے ہیں اسے۔ تو obviously اس کے بارے میں جو اس نے پنچ لائن کہی ہے کہ who you are is who you attract، یعنی جو آپ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنے قریب تر لے آتے ہیں۔ تو وہ انرجیز دیکھنے کی بات سب سے اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو ایک آسانی سے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر آپ کے اندر انرجی ہوگی اتنی ہی تیزی سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے، یعنی میگنیٹ جتنا پاورفل ہوتا ہے اتنا ہی تیز چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی، اب اس کے لیے چھوٹی سی اگزامپل جیسے اس پہ بھی بیان کیا، میں بھی کرتا ہوں اکثر اپنے کانفرنسز میں، سیمینارز میں، جہاں بھی میں یہ قانون پڑھا رہا ہوتا ہوں، لا آف میگنیٹزم میرے ون آف دا مائی فیوریٹ ون۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فالوورز میں ہونی چاہیے، وہ خوبیاں، وہ 3 خوبیاں۔ تو میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ چلیں 5-10 سیکنڈ لے کر وہ 3 خوبیاں ایسی لکھیے کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے لوگوں میں ہونی چاہیے۔
چاہے وہ ایز اے بزنس اونر، چاہے وہ فیملی میں ہیں، چاہے آپ سیاسی جماعت میں ہیں، کسی تنظیم میں ہیں، تو ذرا غور کیجئے، یا ہو سکے تو لکھ لیجئے کہ وہ 3 ایسی کیا خوبیاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں، دوسرے لفظوں میں آپ کے ماننے والوں میں، آپ کو فالو کرنے والوں میں ہونی چاہیے. تو دیکھیں، تو وہ 3 خوبیاں ذرا لکھیے. سر میں آئی جی شیئر کر سکتی ہوں. سر ایٹ ویری فرسٹ آنیسٹی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ڈٹرمینیشن ہونا چاہیے ان کے اندر. کسی ٹھیک. کام کو کرنے کے لیے اگر کوئی کام اگر وہ سوچ لیں کہ جی یہ کرنا ہے تو وہ کرنے میں ارادہ جی ہونا جی چاہیے. جی. اور اس کے علاوہ تھرڈ جو ہے، ابھی میرے مائنڈ میں تھوڑا بھی نہیں کر. چلیں بہت اچھی بات ہے جو کہ آپ نے بتائی، بڑی کام کی چیزیں تینوں کی ہوں گی اور ہیں. اب سوال میرا یہ ہے اس قانون کے تحت کہ وہ جو 3 خوبیاں آپ اپنے فالوورز میں، آپ اپنے چاہنے اور اپنے ماننے والوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا وہ 3 خوبیاں آپ خود بھی رکھتے ہیں؟ آپ اس کو پوزیس کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ وہ ہے آپ کی زندگی میں، اور آپ کی شخصیت میں وہ 3 خوبیاں موجود ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں، اللہ صرف وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو لا آف میگنیٹزم بھی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کروائے گا آپ سے جیسے آپ پہلے خود ہوں گے. اگر آپ میں وہ خوبیاں نہیں ہیں تو چانسز یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں خاصے کامیاب نہیں ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو لا آف میگنیٹزم کا سب سے بڑا اصول ہے. پھر اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسے آپ ایسی کون سی 3 چیزیں جس کی وجہ سے اب جو بھی آپ کے رول ماڈل ہیں ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا چیز ہے جو قریب کرتی ہے ان لوگوں کے جن میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں؟ ہر انسان میں ہوتی ہیں. جیسے اب مجھے اگر کوئی کہتا ہے تو میں 3 چیزیں دیکھتا ہوں اپنے میرے جو جرنل پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں وہ لوگ جو لیڈرشپ کرتے ہوں، یعنی لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہوں، یا پھر انٹیگریٹی ہو، دیانت دار ہوں. ٹھیک ہے نا. اب میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ان کا رویے جو ہے نا وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو، جن کا مثبت رویوں کے حامل لوگوں کی طرف میں بڑی جلدی مائل ہو جاتا ہوں. تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ اور ہوں، لیکن آپ غور کریں گے تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ تبھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں نا ان کی طرف کیونکہ آپ میں وہ ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے وہ انہینس نہیں ہوئے ہوں لیکن موجود تو ہیں، تبھی تو آپ ایسے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ لا آف میگنیٹزم کی بیسیکلی بنیاد ہے. اور پھر دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی آخر میگنیٹزم میں ایسی کیا ہم میں کوالٹیز ہیں جو ہم لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں یا ان کو لا سکیں. تو یہ جو ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ ہیں کون، آپ کیا وہی زندگی جی رہے ہیں جو آپ باتیں کرتے ہیں دنیا میں بیٹھ کے. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر لیڈرشپ میں یہ بڑا ابہام پایا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. پبلک میں وہ بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نجی زندگی میں وہ کچھ اور مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں. تو وہ پھر اٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ان میں یہ لیک آف میگنیٹزم ہوتا ہے. اسی لیے میگنیٹزم کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اٹریکٹ کریں. اب وہاں پر ایک اور قانون جو دنیا میں آفاقی قانون جسے ہم کہتے ہیں، یونیورسل لا، جو آپ نے سنا ہوگا، جو لوگ میرے ساتھ سنتے رہتے ہیں میرے پروگرامز میں، تو وہ 7 یونیورسل لاز کا ایک لا ہے، لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن وہی کام کرتا ہے نا کہ جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے لوگ آپ کی طرف پھر اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے ایک پازیٹیو، ایک مثبت قیادت کرنی ہے اپنی، جہاں بھی ہے، جس چیز اپنے بزنس میں ہو یا تنظیم میں ہو، جماعت میں ہو، ملک میں ہو، جہاں بھی ہے، جس مقام سے بھی آپ قیادت کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کو اپنی نجی زندگی میں بھی وہی پریکٹس کرنی ہوں گی باتیں، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی طرف مائل ہوں. اب اس کی ایک مثال اس نے بڑی اچھی دی ہے اس کتاب میں بھی، اور میں نے بھی دیکھا ہے یہ زندگی میں، کہ ایک صاحب جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی کے CEO تھے، جس میں کئی ہزار ورکر کام کرتے تھے، 8 سے 10,000. تو انہوں نے آ کر صرف ایک بار جو اپنے اینیول میٹنگ میں یہ کہا ایز اے CEO کہ دیکھیں اس کمپنی میں دیانت داری اور ایمانداری چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں
کہ میں اپنا ذاتی سیل فون نمبر آپ کو دے رہا ہوں. اگر کوئی بھی اس کمپنی میں آپ کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہے تو آپ مجھے ذاتی طور پر پہنچ سکتے ہیں میرے پاس. آپ کو کسی کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں. اب ایکچولی انہوں نے کیا کیا دیکھیں, وہ میگنیٹزم لا آف کو کس طرح استعمال کر رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ جو لوگ اس کو میسج کریں گے, انہیں غلط کسی کام کا اگر انہیں کہا گیا تو وہ لوگ خود کیسے ہوں گے پھر آپ سوچیے. بھی ان کی دیانت داری انہیں مجبور کرے گی نا کہ یار باس کو بتاؤں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پیچھے. تو اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی ٹیم میں وہ لا آف میگنیٹزم سے دیانت داروں کی ایک پوری ٹیم کریٹ کر دی ہے, صرف ایک جملہ کہہ کے اور اپنا نمبر دے. یہ اچھے لیڈروں کی پہچان ہوتی ہے. آپ بھی جہاں ہیں آپ بھی ایسے مختلف چیزیں کر سکتے ہیں زندگی کے معاملات میں, تو لوگ آپ کی طرف راغب بھی ہو جائیں گے. چلے میں اس کو بعد میں اور مزید بڑھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر نفیس سے کہوں گا کہ اس میں آپ ایڈ کیجیے تاکہ ہم پھر آگے لے کے چلیں اس قانون کو. یہ خاصا میرا پسندیدہ ہے یہ. جی شکریہ ڈاکٹر فاضل, آپ نے بڑی رہنمائی کی جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس طرح کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے جو ہمارے جیسے بولنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو ایک رمق ملتی ہے اور آگے بات کرنے کا زیادہ سلیقہ سمجھ میں آتا ہے. جو سب سے بڑی بات جو کتاب میں کہی گئی وہ یہ کہی گئی, who you are is who you attract. اچھا, ہم لوگوں میں جو کوئی بھی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو یہ بات ذرا مختلف لگے گی, کیونکہ جو سائنس کا لا ہے نیوٹن لا, وہ یہ کہتا ہے کہ اپوزٹ پولز اٹریکٹ ایچ ادر اینڈ سیم پولز ریپیل ایچ ادر. لیکن یہ انسانی زندگی کی بات ہے اور انسانی شخصیت کی بات ہے, اور یہاں پر بات مختلف ہے. یہاں یہ بات ہے کہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کو لوگ پسند آتے ہیں, جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کو پسند کرتے بھی ہیں, اور آپ بھی انہی جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ ہم سب کا یہاں بیٹھنا جو آج ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کیا چیز تھی کہ جو ڈاکٹر فضل کو دیکھ کر مجھ میں ایک کشش محسوس ہوئی ان کی طرف جانے کی. وہی تھا کہ جو بولنا ہے یہ لیڈرشپ ہے, یہ میرے اندر اور میری پسندیدہ ایک ہیبٹ تھی, اور وہی چیز میں نے ڈاکٹر فضل میں دیکھی, اور اس طرح ہم اور آگے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور باقی ہمارے جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم کسی ایک جگہ پر اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی چیز پسند ہے جو کہ ہماری سب کی پسندیدہ چیز ہے, اس کے لیے ہم ٹائم نکال رہے ہیں. تو یہ البتہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سائنس سے ذرا مختلف چیز ہے. اس میں جو بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل ایک ہائی انرجی کا جو شخص ہوتا ہے جس میں بہت انرجی ہے, وہ کبھی لیزی یا سست قسم کے انسان کو پسند نہیں کرے, یہ ہو نہیں سکتا, اور ان کے درمیان کوئی ایسی اٹریکشن بن نہیں سکتی. ایک ہائی انرجی شخص یعنی جو ہر وقت تیار ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, اس کو ایسے ہی لوگ اٹریکٹ کریں گے جو اسی طرح کے لوگ. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو کوچ ہوتا ہے, جو اس کی جو ٹیم ہوتی ہے, وہ کوچ کا جو انداز ہوتا ہے, اگر ایک ہائی انرجی کوچ ہے تو اس کی جو ٹیم ہے وہ بھی ہائی انرجی ٹیم ہوگی, وہ لیزی اور سست قسم کی ٹیم ہوگی. وہ کون سی چیزیں ہیں جو یہ اس لا آف میگنیٹزم میں ہمارے ساتھ ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے. نمبر 1 مشن, فار ایگزامپل ابھی دوبارہ میں اسی بات کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اچھا بولنا سیکھیں, ہم لیڈرشپ کے
कवानीन सीखे, हम इसलिए अटैच्ड हैं कि हमने ये देखा तो हम उनसे कुछ सीखें, तो इसीलिए हम इसमें शामिल हो गए, हमारा और उनका मिशन एक था। दूसरी जो चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट वो ये कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रायोरिटी अगर बहैसियत, आप जानते हैं कि मेरा प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर की हैसियत में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज ये होती है कि मैं उसी तरफ जाऊं, तो मैं इस लेक्चर का इंतजार करता हूँ हफ्ते भर, इसको मैं तैयार करता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर मैं इसमें आता हूँ। तो इसका मेरा मतलब है कि मेरी प्रायोरिटी भी ये है कि नहीं, मुझे यही काम करना है, यही काम सीखना। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ग्रुप इस तरह बनते हैं कि जहां पर गो के इसमें मिशन और प्रायोरिटीज का दखल ज्यादा होता है। जिस तरह हमारे ग्रुप में, इसमें एज ग्रुप भी एक चीज होती है कि बाज दफा कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें जो सिमिलर या थोड़े बहुत कम फर्क वाली एज ग्रुप जो है ना, उसमें एज भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट बनते हैं। यानी दोस्तों की वजह, साथ रहने की वजह आमतौर पे ये होती है कि वो सिमिलर एज ग्रुप के होते हैं, लेकिन जहाँ पे मिशन और जहाँ प्रायोरिटीज की बात आ जाती है वहां पे एज ग्रुप इतना मैटर नहीं करता। चौथी बात है कि वैल्यूज, हमारी वैल्यूज क्या है। अगर डॉक्टर फजल इस वक्त हमें कोई एक ऐसा पैगाम सुना रहे होते, जब भी बात करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं और अल्लाह के कवानीन और अल्लाह की बातों से शुरू करते हैं, तो ये सब हमारी वैल्यूज भी यही है, इसलिए हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर ये फजल साहब किसी माता का या भगवान का या कोई और इस तरह का रिलेशन यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे होते, यानी उनको वो गुफ्तगू करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारा एक कॉमन पॉइंट नहीं है, तो शायद वो हम इस बात से उतनी अट्रैक्शन महसूस नहीं करते, यानी हमारे में इतनी मैग्नेटिज्म नहीं आती इनके लिए। पांचवी जो बात है, अच्छा, वैल्यू की जो बात है उसमें एक चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, जो जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि उनको वैल्यू ऐड करना बहुत पसंद है। यानी वो कोई भी शख्स जो उनके अराउंड सराउंडिंग्स में हो, जो उनके साथ उनका फॉलोवर हो, उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए कि वो, यानी जॉन मैक्सवेल चाहते हैं कि उसमें वो जहाँ पे उनके साथ ज्वाइन किया था, वो उसकी जो क्वालिटी है उसको रेस करें, उसमें वैल्यू ऐड करें। अगर उसको जो चीजें पहले नहीं आती थी वो अब उसको आनी चाहिए जब तक वो उनके साथ रह रहे, जैसे हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और पांचवी चीज जो अट्रैक्ट करती है वो होती है बैकग्राउंड। इससे आम मिसाल में ये ले सकता हूँ कि अगर मैं अमेरिका में जाऊं और वहां मैं किसी होटल में बैठा हूँ, तो पहली चीज जो अट्रैक्ट करेगी मुझे वो जबान करेगी कि अगर मैं किसी जगह बैठा हूँ और कोई 2-3 लोग उर्दू जबान में या फॉर दैट मैटर हिंदी जबान में बात कर रहे होंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप वहां जाके बैठे ताकि कुछ गुफ्तगू हो सके, कुछ मालूमात हो सके, और कुछ वो जो सेम लैंग्वेज का होना जो है ना, तो ये बैकग्राउंड में बाज दफा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम कहीं बाहर के मुल्क में मिलते हैं तो ये एक बैकग्राउंड क्या है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से और बाकी किसी और का भी ताल्लुक पाकिस्तान से, तो ये एक बैकग्राउंड होता है। फिर आगे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाज दफा प्रोफेशन जो होता है वो बैकग्राउंड की वैल्यू बनता है, बाज दफा फैमिलीज वो कहाँ जोग्राफियाई तौर पे कहाँ से ताल्लुक था वो इम्पोर्टेंट बनती है, बाज दफा जबान बनती है, बाज दफा सेम प्रोफेशन वो बैकग्राउंड का अट्रैक्शन बनती है। इस तरह मुख्तलिफ चीजें हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है, जो कि इस बात की वजह बनती है कि आप में वो मैग्नेटिज्म पैदा होती है या मकनातीसियत पैदा होती है। और छठी चीज है एटीट्यूड। आमतौर पे
جب کبھی بھی ایٹیٹیوڈ کا لفظ سامنے آتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک نیگیٹو ٹرمینالوجی ہے. حالانکہ ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کا رویہ کیا ہے. وہ رویہ بہت اچھا رویہ بھی ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے، اور بہت خراب رویہ. عام طور پہ جو ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ یار فلانا آدمی میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے، تو وہ ہم بیسیکلی ایک ایسے شخص کو جس میں ایروگنس ہو یا وہ بہت ملنا جلنا پسند نہ کرتا ہو، تو ہم عام طور پہ اس لفظ کو ایک شفٹ دے دیتے ہیں ٹورڈز آن دا نیگیٹو سائڈ. ویئرز رویہ تو اچھا بھی ہو سکتا ہے. اور ایکچولی رویہ کو جب میں نے یعنی ایٹیٹیوڈ کو جب میں نے زیادہ ڈیپنس میں دیکھا تو یہ لگا کہ یہ بیسیکلی ایک انداز فکر ہے، ایک نقطۂ نظر ہے جس سے اس کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے. یہ انداز فکر اور یہ نقطۂ نظر جب کسی بھی شخص پہ، یعنی میرا انداز فکر، میرا نقطۂ نظر مختلف ہو سکتا ہے کسی بھی دوسرے شخص سے، اور یہ دونوں چیزیں، میرا انداز فکر اور میرا نقطۂ نظر، یہ میری شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے. اور وہ جب اثر ڈالتا، ایفیکٹ کرتا ہے، تو اس سے میرا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام انسانوں سے ملنا، ان سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ مسکرانا، ان کو ان میں ویلیو ایڈ کرنا، ان کے ساتھ مناسب طریقے سے رہنا، ان کو آگے بڑھانا، ان کو ساتھ لے کے چلنا، اگر میرا نقطۂ نظر اور میرا انداز فکر ہے، تو میری شخصیت کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ ایک لیڈرشپ والا ایٹیٹیوڈ ہوگا جس کو لوگ پسند کریں. تو یہ بنیادی طور پہ 6 چیزیں ہیں کہ جس میں جو کہ لا آف میگنیٹزم میں آتی ہے کہ کس طرح لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ جو یہ میرا تجربہ ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری اوپر سے لے کے نیچے آتی ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کا آپ اس کے ٹاپ باس کو دیکھ لیں اور پھر اس آرگنائزیشن کے کام کو دیکھ لیں یا باقی لوگوں کی عادات کو دیکھ لیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو ان کا ٹاپ یعنی سی ای او یا جو لیڈ کر رہا ہے اس آرگنائزیشن کو، اس پارٹی کو، اس ٹیم کو، اس کا جو عادتیں ہوتی ہیں، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ ڈاؤن ورڈ ٹریول کرتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی بھی آرگنائزیشن کا شخص جو ہے وہ وقت پہ آفس پہنچتے ہیں، اگر ان کا صبح 8:30 بجے کا ٹائم ہے اور وہ وقت پہ پہنچتے ہیں، جو کہ چیف ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی آرگنائزیشن کے جو باقی جو لوگ ہیں وہ عام طور پہ وقت پہ پہنچتے ہوں گے، ماں سوائے کسی ایمرجنسی کے. لیکن اگر کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ٹاپ باس ہے، سی ای او ہے، لیڈر جو لیڈ کر رہا ہے، وہ اگر دیر سے دفتر آتے ہیں یا اپنی آرگنائزیشن میں آتے ہیں، تو اکثر لوگ اس آرگنائزیشن کے جو ہوتے ہیں وہ دیر سے گھر آتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، وہ ڈاؤن دا ہل ٹریول کرتا ہے. اور اگر اس کی ایک میں بہت پرانی مثال پاکستان کے حوالے سے دوں تو 30-35 برس پہلے کی بات ہے، جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو انہوں نے پاکستان میں، حالانکہ پاکستان میں پہلے بھی لنچ کا ٹائم ہوتا تھا 1 سے 2 والا، لیکن ان کی حکومت کے بعد یہ جو لفظ یہاں کا جو لنچ کا ٹائم ہے، یہ
اس میں ایک تبدیلی آ گئی، یہ نماز اور لنچ کا وقفہ کہلانے لگا، اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ظہر کی نماز خود سے آفس میں پڑھنے کی ابتدا کی، اور ان کو دیکھا دیکھی پورے ملک میں یہ سرکاری دفاتر میں ان پرٹیکولر بالخصوص اور عام طور پہ باقی جگہوں پہ اس بات کو غور کیا جانے لگا کہ جی ظہر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں وہ نماز پڑھی جائے اور وہ دفتر میں ہی پڑھی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے، بیسیکلی اہتمام کیا جائے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ حالانکہ پاکستان اسلامی ملک، ان کی جنرل ضیاء الحق کے آنے سے پہلے بھی پاکستان ایک اسلامی ملک تھا، اس کے بعد بھی اسلامی ملک ہے، لیکن جو چیز انہوں نے ایک شروع کی تھی وہ آگے سے آگے چلتی تھی، اور یہ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، انہوں نے یہ ایک واحد مثال نہیں ہے، بہت سی مثال ہے۔ میں جس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں، میرے باس، وہ 8 بجے کا ہمارا کلینک ٹائم ہوتا تھا، اور وہ 8 بجنے سے پہلے یعنی 5-10 منٹ پہلے کلینک پہنچتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر افراد جو ہیں وہ کلینک میں ان ٹائم آتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی یہ وہ وجہ ہے جس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لیڈر کا جو رول ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور لیڈر اپنے جیسے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، جیسے جو چیزیں ان میں خود میں ہوتی ہیں ویسی اسی لیڈر اسی طرح کے لوگ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور یہ ایک اٹریکشن کا قانون جو ہے یہ میگنیٹزم کی طرف لے جاتا ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو جو لا آف میگنیٹزم کو ڈیفائن کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سائنس کے لا سے ذرا مختلف ہے، کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہی لا آف میگنیٹزم۔ تھینک یو نفیس بھائی، بہت اچھے، آپ نے بڑی اچھی طرح سے وضاحت کی تمام نکات کی۔ اور دیکھیں ہم جیسے جب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، ان 10 ہفتوں کا جو یہ سفر ہم نے شروع کیا تھا، تو میرا پہلا جملہ کیا تھا کہ ایوری تھنگ rises and fall on leadership. Regardless, wherever you are, whoever you are leading, everything rises and fall on leadership. تمام اتار چڑھاؤ، تمام اونچ نیچ، تمام ترقی و تنزل کا دار و مدار وہاں کی رہنمائی پر ہوتا ہے۔ تو رہنما، جیسے ابھی نفیس بھائی نے کہا کہ آپ انہی کو اٹریکٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ خود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پر دار و مدار ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی کہ اگر ایک کمپنی کا سی ای او خود وقت پہ آنے لگے تو سب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ خود ہی وہی، میں تو ہمیشہ، بلکہ یہ میرے ساتھ اکثر رہا ہے، جب میں جاتا ہوں اپنی ڈسکوری میٹنگز، آپ سمجھتے ہیں سارے کوچز ہیں یہاں کہ ڈسکوری میٹنگ کس قدر امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے پیشے میں۔ اس ڈسکوری میٹنگ میں میں یہ سارے سوالات کرتا ہوں جو ابھی نفیس بھائی نے بتائے، اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ بتائیے آپ اپنی ٹیم میں کیا بہتری چاہتے ہیں، کیا خوبیاں چاہتے ہیں، اور لیٹ دیم ایکسپلین، اور میں لکھ لیتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ چلیں اب میرا اگلا ریلیونٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ وقت کے پابند ہوں، تو کیا آپ وقت کی پابندی خود کرتے ہیں؟ آپ وقت پہ آتے ہیں؟ جو بھی وہ اپنی خوبیاں بتاتے ہیں، میں ان سے ایک کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے کہا نا، آج تک ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے ابھی نفیس بھائی نے ہائی انرجی کی بات کی۔ اب ہائی انرجی، اگر آپ بستر سے نکل نہیں پاتے روز صبح اٹھ کے، اور پھر دوپہر میں قیلولہ کی بھی خواہشات رکھتے ہیں، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں سارے ہائی انرجی لوگ ہوں گے؟ آپ تو سونے سے ہی باز نہیں آ رہے۔ تو لیٹ می میک اٹ کلیئر فار ایوری تھنگ، you have to live the life which you would like to have in your people. جب تک آپ وہ خود زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک آپ وہ خود ایگزام، کیونکہ آپ لیڈر ہیں، you are their role model، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، and as you، جیسا آپ نظر آئیں گے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ایون آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ہمارے، اس کی بڑی سیدھی سی مثال ہے، ہمارے ماں باپ بچے کو بچپن سے پڑھاتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور پھر وہ کوئی دروازہ ناک کرتا ہے تو کہتے ہیں جاؤ بیٹا ذرا بتا دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔
डू यू थिंक कि वो बच्चा फिर जिंदगी में सच्चा या बनेगा या वो ऑनेस्ट बनेगा? नहीं, वो आप खुद ही उसकी तरबियत ही गलत कर रहे हैं, बता कुछ रहे हैं और करके कुछ दिखा रहे हैं। वो आपको देखता है, वो आपको सुनता कम है। देखें आज के दौर में लोग देखते ज्यादा हैं, सुनते नहीं हैं, ये याद रख लीजिए मेरी बात। तो यू हैव टू बी लिविंग द लाइफ व्हिच यू टीच एंड यू प्रीच। अगर मैं और नफीस भाई अगर हम वो खुद अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे, हम क्या आपको सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं या बता सकते हैं? क्योंकि आप हमें देख भी तो रहे हैं। हम लोग कोई छुपे हुए या गारों में नहीं रहते, हम इसी दुनिया में रहते हैं। लोग हमें चलते फिरते जागते सोते देखते हैं। और अगर मैं वही चीज आपको सिखाने की कोशिश करूं जो मैं करता ही नहीं हूं, तो आप पे क्या असर होगा? कुछ नहीं होगा। तो लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म वही है कि मकनातीसियत तभी आती शख्सियत में जब आप जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वही आप जी भी रहे हैं, खुद ब खुद नजर आए, आपको कहना नहीं पड़ेगा। देखें लीडरशिप की हमने पहले भी एक बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं, लीडर फॉलोअर्स को नहीं ढूंढता इस तरह से, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, करिश्मा होता है उसका। तो ये करिश्मा कहाँ से आता है? इसी मकनातीसियत से तो आता है। ठीक है ना? आपकी शख्सियत में जो वो जो आप इतने जाजिब नजर और जाजिब शख्सियत बन जाते हैं, दिलकश के लोग आपकी तरफ खुद माइल होने लगते हैं। और ये मकनातीसियत इसलिए मुझे पसंद है कि ऐसे ही लीडरों ने दुनिया में बड़ा नाम किया। देखें चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो जिसे हम कहते हैं, या नेल्सन मंडेला हो, या मैडम मादाम ट्रेसा हो, ये सारी वो लोग हैं ना जिन्होंने अट्रैक्ट किया था लोगों को। उन्होंने जाके ये नहीं कहा था कि यू हैव टू फॉलो अस, लोग उनकी तरफ चले आए, लाखों की तादाद में उनकी तरफ माइल हुए। क्यों? कि दे वर लिविंग द लाइफ एंड दे वर शोइंग द लाइफ व्हिच दे वांट टू सी इन देयर पीपल। ठीक है? तो ये है लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो चलें अब आपका जो भी सवाल है जरा प्लीज जल्दी जल्दी, ताकि हम नेक्स्ट लॉ की तरफ चलें। आपका कोई शेयर करना चाहें कोई, मगर कोशिश करेंगे जो भी आपका सवाल है जरूर कीजिए। जी सरताज। सर यहाँ पे एक है लीडरशिप एबिलिटी, उसकी थर्ड लास्ट में थर्ड लाइन है, उसमें कुछ ऐसे है S7 है, S5 है, उसकी मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या है, क्या क्या कहा मतलब? गया मैं समझा नहीं, फिर से कहिए क्योंकि मेरे को आवाज है आपकी साफ नहीं है। सर। लीडरशिप एबिलिटी इसमें जो पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है। और उसमें जो लास्ट थर्ड लाइन है, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही, लेकिन आपने मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ की लीडरशिप की कौन सी लाइन क्या बता रही है। सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, इसमें लीडरशिप एबिलिटी का एक पॉइंट है, उसमें लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है S5 और S7। सर मुझे वो समझ नहीं आया कि वो किसे इलेबोरेट कर रहा है। मैंने उससे पढ़ा था ना, तो मुझे वहां से पता नहीं चल रहा था। S5 S7 कहाँ पे है ये? सर लास्ट थर्ड लाइन है लीडरशिप एबिलिटी में, यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं, फिर आप मुझे नहीं समझ में आ रहा, लीडरशिप एबिलिटी कहाँ लिखा हुआ है? किताब की बात कर रही हैं? यस, तो उसमें कौन सा चैप्टर है ये? मुझे तो नहीं पता कि लीडरशिप एबिलिटी। यही वाला जो हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म वाला। वेट, तो मैं वही देख रहा हूँ। चले किताब मैंने खोल ली है, वरना थ्री चेंजेस कोर्स जो है ना, इससे ऊपर है लीडरशिप एबिलिटी। ओके। उसके अब अच्छा, वो उनमें बता रही हैं जो क्वालिटीज डॉक्टर नफीस साहब ने बताई है। जी हाँ। Yeah, finally the people attract will have leadership ability similar to your own, जो कि हमने बात की। तो उसमें आपने देखें, ये जो आप बता रही ना S1 S2 जो कह रही हैं, जी जी। तो ये एक तंजीम है जो डॉक्टर जॉन मैक्सवेल रन करते हैं, जिसका नाम है इक्विप। ठीक है? ओके। अच्छा, वो जी उसमें चूंकि वो वैसे तो लीडरशिप की तंजीम है, लेकिन बेसिकली वो चूंकि एक पेस्टर भी रहे हैं और उनका बैकग्राउंड है, तो वो थोड़ा सा फेथ बेस्ड भी है। ठीक है? ठीक। तो मैं चूंकि जाती तौर पे तो उसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनकी तमाम वही इक्विप को हम अपने रिलीजन के एतबार से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वो उनका फेथ बेस्ड है, तो इसलिए वो थोड़ा सा उन्होंने उनको कैटेगराइज किया है। तो उसके बाद जैसे गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन उसने कहा है ना उसके आगे, कि जैसे जी। हम, अब होता क्या है जरा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप एक अच्छे लीडर की निशानी ये होती है, जरा गौर से सुनिए, बहुत काम की बात है,
کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار اگر ساری میرے جیسے جمع ہو جائیں گے تو باقی کام کون کرے گا. اب ایک چیز میں بہت اچھا ہوں, نفیس بھائی بڑے ماسٹر ہیں, لیکن سارے کے سارے ایونٹ پلانر ان کے گرد ہو گئے تو ایونٹ میں آئے گا کون؟ سارے پلاننگ کرنے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ, تو پھر آ رہی بات سمجھ میں. تو کئی جگہ آپ کو کیا ہے کہ دوسرے جو صلاحیتوں والے لوگ بھی تو چاہیے نا, جن میں دوسری کوالٹیز آپ میں جو کم ہیں وہ ان سے پوری کریں. ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ اپنی ٹیم ترتیب دیتا ہے, اور جو اپنی اسٹرینتھ ہے وہ اپنی ٹیم کو دے رہا ہوتا ہے, اور دوسروں کی اسٹرینتھ جو اس کی ویکنیسز ہیں اس کو اوور لیپ کرتا ہے اس سے, تاکہ اس کی کمزوری نہ رہے. اور پھر ایک مکمل ٹیم کی شکل اختیار ہوتی ہے نا, کہ اگر میں ایک کام میں کمزور ہوں, اب جیسے مجھے کوئی کہے یار کمپیوٹر پہ یہ کر دو, آئی ٹی میں یہ کر دو, تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا. تو میں کوشش کروں گا کہ سجاد خان کے گلے ڈال دوں گا کہ بھئی آپ اس کے بہتر ہیں. اس طرح سے اور بہت سارے کام ہیں, جیسے آپ کو میں نے کہہ دیا آپ اچھا لکھتی ہیں تو بھئی زرتاش یہ آپ لکھ دیجئے, ٹھیک ہے نا. یا اس قسم کے کام ہم ڈسٹریبیوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو, میں نے کہا نا کچھ لاز میں بہت اسٹرانگ ہوں گا, کچھ میں آپ بہت ہوں گے, لیکن جب ہم مل کر کریں گے تو ایک بہترین ٹیم سامنے آئے گی. اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ لیڈرشپ کا معیار اب بدل چکا ہے. اب انڈیویجول لیڈرشپ سے زیادہ ٹیم لیڈرشپ کی طرف ہم آ چکے ہیں. جیسے میں پہلے کہہ چکا, آج کے نئے دور میں ٹیم لیڈرشپ کی بہت اہمیت ہے, نہ کہ انفرادی لیڈر. ایک زمانہ پولیٹیکلی تو اب چلتے ہیں جو بھی, لیکن اوور آل لیڈرشپ میں اب ٹیم لیڈر ہو. ٹیم لیڈرشپ تبھی بنتی ہے کہ آپ میری اسٹرینتھ زون میں میرے کو فالو کریں, اور میں آپ کی اسٹرینتھ زون میں آپ کو فالو کروں, اور مل کر ہم ایک بہترین رزلٹ پرووائڈ کریں پورے اپنے لیے, جن کے لیے بھی ہم کام کریں. اب جیسے نفیس بھائی کی اپنی کوالٹیز ہیں جو مجھ میں بالکل بھی نہیں, میں یعنی زیرو ہوں اس میں اپنے طور پہ. تو میں نے اسی لیے انہیں آگے کیا کہ بھائی یہ آپ کریں, یہ میرے سے نہیں ہوگا, لیکن جہاں میری جو ہے اسٹرینتھ they can follow me, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے. لیکن تو یہ جو اکوپ بھی اسی طرح کی تنظیم ہے جس کے تحت, جبکہ دوسری طرف یہ اس نے کہا ہے کہ چونکہ میں اٹریکٹ ایسے ہی لوگوں کر رہا ہوں, لیکن اس میں بھی میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ میرے جیسے تو ہوں یا میرے ہم خیال ہوں, لیکن اس کے علاوہ ان میں کیا اسٹرینتھ ہے وہ بھی میں مد نظر رکھوں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. ہاں, تو وہ ٹیم بنانے کے لیے, تو اسی لیے کہ آپ جیسے اس کی بہت ساری انہوں نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں اس میں, اور عام طور پہ ہماری زندگی میں بھی کہ جتنے اچھے آپ لیڈر ہوتے ہیں اتنی اچھے اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن اچھے سے مراد صرف اسی کام میں نہیں, ہو سکتا ہے وہ جو آپ کی کمزور پہلو ہیں ان میں بھی وہ اسٹرانگ ہوں. اب جو کام مجھے نہیں آتا, میں ظاہر ہے اپنی ٹیم کے جو میرے سے نیکسٹ ہوگا میں اس سے کام کر رہا ہوں کہ بھئی آپ لیڈ کریں اس میں, ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو بھی دوسرے لفظوں میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں لیڈرشپ. I'm complimenting the strength of Dr. Nafis, and Dr. Nafis is complimenting me on my strength. اور ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں, سجاد اور ہم سب مل کے زرتاش کو, زرتاش اور ہم سب مل کے نرگس کو, ہم سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ایز اے ٹیم. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ آئے گا, ٹیم کا ریزلٹ آئے گا. آ رہی بات سمجھ؟ یس سر. سر آپ سے میں نے ایک بات پوچھنی تھی. میں نے نا حال ہی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ایسا میں نے کبھی پہلے نہیں کیا. اور ایسا ہوا کہ میرے بارے میں کون کیا سوچتے ہیں خود کیئر, میں نے کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی. لیکن حال ہی میں مجھے کچھ نیگیٹو جو ہے نا رسپانسز مل رہے تھے کچھ لوگوں کی طرف سے, تو میں نے اس کو جو ہے اپنے اچھے بیہیویئر سے اس کو پازیٹیو میں چینج کر دیا. اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم کیا, کیونکہ میں نے کہا کہ نہیں, اگر میں ایسے کروں گی تو پھر میں آگے خود کیسے آگے بڑھ سکوں گی. تو مجھے یہ لگا کہ یہ ایک شاید میں نے اچھا کام کیا. کیا ایسا ہے؟ اچھے لیڈر کی نشانی یہی ہے کہ وہ دیکھیں, ایک چیز جیسے میں نے ایک وہ پوسٹ ڈالی ہوئی تھی فیس بک پہ اسی ہفتے میں کہ دیکھیں دیر از نو پرابلم, دیز آر سچویشنز. دنیا میں کوئی پرابلم نام کی چیز نہیں ہے, یہ سچویشنز ہوتی ہیں کہ ہم کیسے اپروچ کرتے ہیں. ارے بات میں پرابلم نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا, میرے خالق نے اور میرے معبود نے اس دنیا کو اس قدر مکمل بنایا ہے کہ اس میں مسئلہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ حالات ہوتے ہیں, سچویشنز ہوتی ہیں جن کو ہم کیسے اپروچ کرتے ہیں, کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اسے لوگ خواہ مخواہ اسے کہتے ہیں یہ میرا مسئلہ چل رہا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے, یہ آپ کی ہینڈلنگ ہے, آپ کیسے کر پا رہے ہیں ان حالات کو.
So these are situation handling, not the problems. If you know how to handle the situation right, मसला बहुत थोड़ा सा मामूली सा लगेगा. वही मसला अगर आपको हैंडल करना नहीं आ रहा है तो वो पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर लेगा आपके जहन में, और आप कहेंगे कि यार मैं ही दुनिया का मजलूम तरीन इंसान हूँ, मुझ पर ही ये सारे पहाड़ क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे वो. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम. अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया में अल्लाह ने आपको प्रॉब्लमों के लिए पैदा नहीं किया. अल्लाह ने तो कहा है जाओ इस दुनिया को तस्खीर करो, कुरान को की तफसीर करो और सारी दुनिया को असीर करो. हम खामखा इसी चक्कर में परेशान हैं कि यार मसले ही मसले. मसला कोई नहीं है, मसला हम खुद हैं, हमारी सिचुएशन को हैंडल करना हम नहीं सीख पा रहे. जी सच्ची ऐसा ही है. मुझे ज्यादा टेंशन जो होती है ना वो 1 दिन या 2 दिन होती है, उसके बाद मैं डेंटिंग पेंटिंग करती हूँ, फेशियल वगैरह करके मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है. ठीक है, अच्छी बात है. ढीठ बनना भी कभी कभी काम आ जाता है, ये भी सिचुएशन हैंडलिंग की एक शक्ल है. ये मेरा डिप्रेशन से निकलने का एक मूड चेंज हो जाता है इससे मेरा. मतलब 1-2 दिन के लिए होता है कि थोड़ी टेंशन ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन होती है, कहते हैं मट्टी पाओ यार. चलें जी, फिर आप चौधरी शुजात की पार्टी में शामिल हो जाए, मट्टी पाओ. चलें, और कोई सवाल है किसी का भाई? चलें, और कोई? यस, आइए आगे. Anyone has any question? अच्छा नहीं तो मेरा ख्याल है किसी का सवाल नहीं. इसका मतलब है या तो समझ नहीं आई बात या सोच नहीं पा रहे. चले आगे चलते. तो अगला कानून इसका जो है वो भी एक बड़ा खूबसूरत कानून है और वो भी बड़ा अच्छा है. यानी आप देखें बड़ा आम फहम है, बड़ा आसानी से समझ है. इसका लॉ ऑफ कनेक्शन, राब्तों का कानून है. यानी कैसे आप राब्ता कायम करते हैं लोगों से, कैसे रब्त में आते हैं लोगों से. और उसका जो पंच लाइन उसने कही है वो इतनी खूबसूरत है कि आई लव इट. मतलब मैंने बेशुमार हजारों स्पीचेस में इस्तेमाल करता हूँ कि लीडर्स टच ए हार्ट बिफोर दे आस्क फॉर ए हैंड. और बिफोर का लफ्ज बड़ा अहम है, उसको आप स्पेशली मार्क कीजिए कि लीडर टच ए हार्ट बिफोर दे आस्क फॉर ए हैंड. यानी आप पहले दिलों को छूते हैं, उसके बाद उनसे कहते हैं कि हाथ आगे बढ़ाइए. तो आपका पहले लोगों के दिलों को छूना. देखिए लोग आपके विजन को, आपके मिशन को कोई अहमियत नहीं देते. मैं आपको आज ये बता दूं साहब, जी मेरा विजन बड़ा इतना पावरफुल है, मेरा मिशन पावरफुल है, कोई नहीं देखता है. They don't buy in your vision, they don't buy in your mission, they buy in you first before they buy in your vision or mission. और उसकी दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल, दुनिया की सबसे बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती, वो है मेरे आका की, कि 40 साल पहले रियाजत और इबादत करते हैं और फिर दावा नबूवत किया जाता है. और वो कहते हैं कि लोगों सुनो, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक लश्कर खड़ा है तो क्या तुम मान लोगे? तो जवाब क्या आया कि हुजूर आपने 40 साल में कभी कोई गलत बयानी नहीं की, कोई गुमराही की बात नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, तो हम कैसे नहीं माने? ये क्या था? उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था लोगों से. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कौलो फेल का तजाद करने वाले लीडर नहीं होते, वो कनेक्ट करते हैं लोगों से. और कनेक्ट करने के लिए मैंने कहा ना कि पहले दिलों को फतह कर ले वही फातह जमाना, जिसे कहा जाता है जो दिलों को फतह कर ले वही फातह जमाना. आपको दिलों को फतह पहले करना होता है, फिर लोगों पर आपने लीड करना होता है. तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है कनेक्शन का. और कनेक्टिंग इज द की टू ए ग्रेट लीडर. उसकी दूसरी मिसाल मैं देता हूँ आज. अब ये तमाम बातें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, जो कि मैं और नफीस भाई इसीलिए हम इस पर बात करते हैं कि हम अपने तजुर्बात और हम अपने हालात में ये बात करें. अब आपकी पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में उठा लें, एक ऐसा लीडर है जिसे मरे हुए 40 साल से ऊपर हो गए और वो आज भी जिंदा जिंदा के नारे लगवा रहा है. क्यों लगा रहा है? उसकी सिर्फ एक क्वालिटी थी जो मैंने और नफीस भाई ने अपनी यंग एजेस में देखी थी खुद, क्योंकि हम उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में और बड़ी गुजारे थे, कि वो शख्स गांव गांव करिया करिया गया. जो उसके जलसे होते थे, पॉलिटिकल कैंपेन थी, वो ऐसी ऐसी जगहों पे गया जहां आज के लीडर भी नहीं जा पाते. हालांकि इनके पास तो दुनिया भर के वसाइल आ गए, उस वक्त इतने थे भी नहीं.
اور وہ جا کے اس غریب مزدور کو اس نے ہاتھ ملایا تھا صرف ایک بار. وہ کسی کو نہیں جانتا تھا, ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے, اور ہاتھ, اب جس نے اس کے ہاتھ کو ذرا سا بھی ٹچ کر لیا تھا نا, اس کے پر پوتوں کو بھی کہتا ہے ووٹ اسی کا ہے. وہ کنیکشن تھا, وہ کریٹ کیا تھا اس نے, وہ جو ٹچ دیا تھا نا. آپ بھی کسی کو ایک بار ٹچ دے کے دیکھ لیجئے کہ وہ زندگی بھر آپ کو نہیں بھولے اگر آپ نے اسے ٹچ. کیونکہ وہ شخص جو اپنے وڈیرے, اپنے جاگیردار, اپنے سردار سے کبھی ہاتھ ملا نہ پایا, اس نے اس ملک کے وزیر اعظم سے ایک بار ہاتھ ملا لیا, چاہے وہ رش میں کسی طرح بھی, اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ہاتھ تھا یا اس کا ہاتھ تھا, لیکن وہ ٹچ جو تھا نا وہ کنیکٹ کر گیا. تو کنیکٹ کرنا دنیا میں سب سے بڑا لیڈر کا اثاثہ ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک مطلب کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ لیڈر ہی کامیاب نہیں ہوا جس نے بڑے بڑے جلسے جب ہونے لگتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں کہ وہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. چھوٹے جلسیاں کرنے والے وہ نہیں کنیکٹ کر پا رہے, تو اس لیے وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور کنیکشن کے لیے اس کی بنیادی اصول یہ ہے کہ پہلا اس کا قانون یہ ہے کہ you have to connect yourself. خود سے تو رابطہ قائم کرو. ہمیں اپنے بارے میں ہی نہیں پتا ہوتا, ہم اپنے بارے میں غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کو واضح نہیں کر پاتے. اگر میں اپنے آپ کو ہی فالو نہیں کر رہا ہوں تو دنیا مجھے کیوں فالو کرے گی, کیوں کرے گی مجھے بتائیے. آپ کریں گے کسی ایسے شخص کو جو خود کو فالو نہ کر رہا؟ اگر ڈاکٹر نفیس یا ڈاکٹر فضل کچھ بات کر رہے ہیں اور وہ خود اسے فالو نہیں کرتے تو کیا آپ کا دل چاہے گا؟ نہیں. ایسی دوہری شخصیات کبھی اچھے رہنما نہیں بن سکتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اس کے بعد اسی سے پھر آگے آپ بڑھتے ہیں کہ آپ جب لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا لا آف میگنیٹزم میں, پھر کہہ رہا ہوں, تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کنیکٹ کر گئے. کیونکہ جب تک آپ کنیکٹ نہیں کرتے, لوگ ہو سکتا ہے آپ کو سلام ضرور کریں, جیسے ایک کاروبار ہے یا ایک کمپنی ہے, آپ اس کے جنرل مینیجر کے عہدے پہ فائز ہو گئے تو کہنے کو اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں میں تو لیڈر ہوں, میں ان سب کو لیڈ کرتا ہوں, اور وہ لوگ بیچارے مجبوراً سلام بھی کریں گے جب آپ گزریں گے, لیکن کیا آپ ان کے لیڈر ہیں؟ ذہنی طور پہ انہوں نے تسلیم کیا ہے, مجبور ہیں کیونکہ پے چیک پہ آپ کے دستخط ہیں, اس لیے آپ کو سلام تو کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی اگر آف دا ریکارڈ ان سے پوچھے گا, کہیں گے یار یہ تو بڑا نک چڑھا اور بڑا منہ سڑا قسم کا انسان ہے, اس کی تو شکل مجھے اچھی نہیں لگتی, اس قسم کے ڈائلاگ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ کنیکٹ نہیں ہوئے. لیکن وہی اس کی جگہ ایک اور ایسا شخصیت جو ایک اہم پوزیشن اگر اس کو دے دی جائے اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کر لے, ان سے ان کے دکھ درد کو تھوڑا بہت سن لے, سمجھ لے, بیٹھ کے بات کر لے, تو لوگ اسے پیار کرنے لگتے ہیں, پھر اسے خود بخود فالو کرتے ہیں کہ یار ایک کمال کا آدمی. جنرل مینیجر ہو کے دیکھیں, جب بھی گزرتا ہے خود سلام کر دیتا اگر میں بھول جاؤں تو. اب آپ دیکھیں کنیکٹ کر گیا نا, وہ ذرا سے اس نے سلام ہی تو کیا, لیکن آپ کو وہ اچھا لگے گا انسان کہ یار دیکھیں یہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ مطلب ایک با اخلاق اور با کردار آدمی ہے. تو دنیا میں 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ذہن میں رکھیے جب کنیکٹ کرنے کا معاملہ آتا ہے. تو پہلی چیز جو ہوتی ہے, جو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں, کہ دل, ہارٹ. ٹھیک ہے نا, آپ بائی ہارٹ کسی سے قریب ہو, یعنی آپ ان کو محسوس کریں, ایموشنز اس میں لائیں, آپ کے اور ان کے جو ہے نا ایموشنز میں, جیسے کہتے ہیں نا ایمپیتھائز کریں, ان کو فیل کریں, ان کی پریشانیوں کو یا ان کی چیزوں کو, تو وہ پھر لوگ آپ کے بہت قریب آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے. جیسے اس کے بعد اس نے اور بھی چیزیں بتائی ہیں 4, میرا خیال ہے وہ میں نفیس بھائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر میں سب پہ جمپ کروں گا تو پھر نفیس بھائی نے کیا بولنا تو اس لیے میں تھوڑا سا روک کے بات کر رہا ہوں. تو وہ جو ہے یہ 4 چیزیں اس نے بتائی. اس کے علاوہ آپ کنیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے اچھا, سب سے اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا نہیں. ہمارے یہاں 90% جو ہوتا ہے نا, آؤ میرے پیچھے آؤ, میرے پیچھے آؤ, میرے پیچھے آؤ, یہ سنا آپ نے, وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ مداری ہے. کیا ہو, تماشا دیکھو, تماشا دیکھو, تماشا دیکھو. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں تک خود جاتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے. اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور آپ دوسروں کو بلا رہے ہیں اوپر آ جاؤ, یہ لیڈر کی شان نہیں ہے. لیڈر نیچے جاتا ہے اور کہتا ہے آؤ چلیں سب مل کے اوپر چلتے ہیں, یہ ہے لیڈر کی شان. یو برنگ دیٹ. جیسے میں نے ہمیشہ ایک مثال دی ہے جو آپ کو یاد ہوگی کہ 2 قسم کے لوگ ہیں نا دنیا میں. ایک جو ہوتے ہیں وہ ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں جو سہانے خواب دکھاتے ہیں, ہاتھ میں خوبصورت سا بروشور سے
थमा देते हैं اور کہتے ہیں پیرس میں جائیے گا دائیں طرف مڑیے گا سب سے اچھا ریسٹورینٹ نظر آئے گا آئیفل ٹاور کے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور آپ ان سے پوچھیں یار آپ کبھی گئے ہیں؟ نہیں یار میں نے تو ایئرپورٹ ہی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن اس نے بروشور پڑھ کے دکھا دیا, سکھا دیا. تو ہمیشہ وہ بننے کی کوئی, وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے, وہ ہے جو ٹورسٹ گائیڈ, وہ یہ کہے گا ہاں میں ہزاروں بار گیا ہوں, آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو. تو لیڈر از اے پرسن who should be a tourist guide, not a travel agent. ٹھیک ہے, لوگوں کو راستہ نہ دکھاؤ, لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤ. یہ یاد رکھیے, یہ فرق ہے ایک اچھے لیڈر میں کہ وہ ساتھ لے کے چلتا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو چھلانگے اور پھلانگے مارتا ہوا خود چوٹی سر کر لے اور پھر وہاں کھڑا ہوا ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, پریشان ہے کہ کوئی تالی بھی نہیں بجا رہا ہے. اگر آپ اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے جائیں گے تو پھر تو آپ کی پارٹی ہوگی, وہاں جشن منایا جائے گا, سیلیبریٹ کریں گے. اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی آپ کو اپنی کامیابی کی کہ جب آپ کے ساتھ لوگ ہوں اس کا جشن منانے کے لیے. جن کا جشن ہی نہ ہو, منانے والا ہی کوئی نہ ہو, کیا وہ کامیابی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو دو چیزیں ہیں دیکھیں نا, یہ ایک ہوتا ہے کہ لیڈر میں اور ایک کلائمبر میں بڑا فرق ہے. وہ کلائم ہے, اس نے کلائم تو کر لیا, لیڈ نہیں کیا, تو وہ اکیلا ہی ہے, وہ تنہا ہے اور تنہا ہی رہے گا. تو ہمیشہ لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا. لیڈر لوگوں کو ساتھ لے کے آتا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ لوگوں سے پہلے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا. ہاں وہ کمال اس کا صرف یہ ہوتا ہے ایز اے لیڈر کہ وہ دور تک دیکھ سکتا ہے, آگے کی سوچتا ہے, یہ اس کا کمال ہے. He stands tall and he can see far and further, but he still remains in the crowd with those people and then take them on the journey along with himself. He doesn't go by himself. He always take people along with him. And that's called a leader. That's called a great leader. چلیں نفیس بھائی آپ ایڈ کیجئے کیونکہ میں ہر چیز جی شکریہ اوپننگ ریمارکس کا. اچھا اس میں جیسا بہت سی باتیں فضل صاحب نے کہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب تک کنیکٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک, یعنی سب سے پہلے تو آپ نے ان کے دل کو چھو لیا, اور دل کو چھونے کے بعد پھر آپ نے ان سے کسی ایک کاز کی طرف آنے کے لیے کہا, تو یعنی ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہا. دوسرا حصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب خود اپنے ساتھ آپ اپنی فیلنگز کو نہیں جانتے, اپنے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں ہوتے, تو آپ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتے. جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے, آپ جو کچھ بھی میسج دینا چاہتے ہیں, وہ سنسیئرٹی کے ساتھ شیئر کریں اپنے لوگوں سے, اور اوپننس کے ساتھ. اوپننس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا میسج, اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوں, تو آپ جب اپنی بات کر لیں تو آپ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ان سے بھی یہ توقع کریں, پوچھیں کہ کیا ان کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور نہیں آ رہی تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ وہ محسوس کریں گے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. تو جب تک وہ اوپن نہیں ہوں گے, یعنی لیڈر اوپن نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے سامنے, اور اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اٹریکٹ کرے. اپنا جو میسج ہے, جس میسج کے تحت آپ آگے بڑھ رہے ہیں, جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں, کسی کمپنی میں ہیں تو انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں, کسی کمپنی میں ہیں تو مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, کوالٹی کی بات کر رہے ہیں, جب تک آپ اپنے میسج کو ان کو سمجھا نہیں پائیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کوالٹی کو سمجھتے ہیں یا کس طرح آپ اس انٹیگریٹی کو اہمیت دیتے ہیں. اگر میں ایک مثال دوں یہاں پر کہ 1947 یا اس سے ذرا پہلے جب انڈیوائیڈڈ انڈیا میں تحریک آزادی چل رہی تھی, تو پہلا جو سلسلہ تھا وہ آزادی یہ کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ
अनडिवाइडेड इंडिया के लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो फॉरेनर्स थे और वो उन पर हुकूमत कर रहे। लेकिन उसके साथ ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये महसूस किया कि अगर ऐसा हुआ कि हमने अंग्रेजों से तो आज़ादी हासिल कर ली, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दूसरी डोमिनेंट कौम यहाँ पे मौजूद है वो हिंदू है, तो मुसलमान हिंदुओं के गुलाम हो जाएंगे। तो उन्होंने लोगों को ये समझाया कि बेसिकली हमें दो लोगों से आज़ाद होना है, दो कौमों से आज़ाद होना है, एक जगह अंग्रेजों से और एक जगह हिंदुओं से। और इसके लिए ये बात पेश की गई कि अगर हिंदुओं से आज़ाद होना है तो मुसलमानों को अपना एक मुल्क चाहिए। अब आप ये सोचें कि ये वाली जो बात है, ये कायदे आज़म ने किस तरीके से आम लोगों को समझाया, और ये वो समझाने की वजह थी जिसकी वजह से लोग उनके इस मिशन की तरफ और उनकी बातों की तरफ वो आगे बढ़े। और अदरवाइज अगर महज ये जिस तरह कायदे आज़म ने सोचा, खुद से सोचा, तो वो अगर ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाते उस वक्त के लोगों को, तो शायद पाकिस्तान बनने का सिलसिला ना ही बन पाता। चौथी बात उन्होंने की, नो योर पीपल, आप अपने लोगों को जाने। महज ये कि आपका मैसेज अच्छा हो, महज ये कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो, महज ये कि आपकी प्रायोरिटीज बहुत अच्छी हो, और आपको अपने लोगों को पता ना हो कि वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह बात सुनना चाहते हैं। जैसे अभी डॉक्टर फजल ने कहा कि अगर जो लीडर है, एक वक्त का जो लीडर था, वो इसलिए हर दिल अजीज हुआ कि उसने करिया गांव में लोगों से मिला और उनके अंदर अपने आप को उनके अंदर बिठा के अपने आप को किसी से हाथ मिलाया, किसी से गले मिले, और ये वो वजह है कि जिसकी वजह से उनकी लीडरशिप कायम हुई। लेकिन एक चीज और भी थी कि उनको अपने लीडर कौम का पता था, उसमें बुनियादी चीज क्या थी? बुनियादी चीज थी रोटी, कपड़ा और मकान। भुट्टो साहब ने अपनी लीडरशिप में, वो तो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, हिंदुस्तान में भी और उसके बाद जब वो बरतानिया गए वहां पे भी, तो उन्होंने कभी अपने अंदाज में लोगों से खिताब नहीं किया। उन्होंने खिताब किया इस बात पर कि रोटी, कपड़ा और मकान। अब आप अगर सोचें कि पाकिस्तान वो जो आज से 40-45 साल पुराना पाकिस्तान, तालीम जितनी अब है उससे भी कम थी, तो लेकिन अगर हम आज के पाकिस्तान को भी देख लें, ज़रताज को देखते हुए, तो अगर वो भी क्या महसूस करती हैं कि क्या ये तीन बुनियादी चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसका उन्होंने नारा तो लगाया, लेकिन वो ये सियासी बात होगी कि मिला या नहीं मिला लोगों को, लेकिन क्या आज भी ये बुनियादी चीज नहीं है हमारे लोगों के लिए? इवन जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी ये एक अहम चीज है। हाँ, इसमें जो दो चीजें आगे बढ़ जाएंगी वो तालीम और सेहत बढ़ जाएगी, लेकिन बुनियादी चीज फिर भी रोटी, कपड़ा और मकान। अगर फजल साहब मुझे इजाजत दें तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा मजाक करूं कि एक पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में मैंने सुना, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला इसको इस्तेमाल किया कि एक लीडर ने नारा लगाया रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन ये नहीं बताया कि लेना है कि देना है। तो उसकी वजह ये है कि आज भी जो लोग हैं वो 70% लोग हैं वो इस बुनियादी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि उनके पास रोटी और कपड़ा मकान है। और ये वो पांचवा हिस्सा है जिसको कहते हैं कम्युनिकेट ऑन देयर लेवल,
यानी उन्होंने आम लोगों के लेवल पे कम्युनिकेट किया कि उनकी क्या जरूरत है, और इसलिए उन लोगों ने उनको फॉलो किया। और एक लीडर की ये भी खुसूसियत होती है कि वो टोटली जब वो लीडरशिप करता है, चाहे वो लीडरशिप डज नॉट मीन कि मैं ऐसे लीडर की बात कर रहा हूँ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं लीडर की वो बात भी कर रहा हूँ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। मैं अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ कि जो हर वक्त अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। उनको किसी तफरीह से, किसी टीवी प्रोग्राम से, किसी ऐसे डिस्कशन से दिलचस्पी नहीं है। अगर वो नींद में जाने की कोशिश कर रहे हो और आप उनकी कंपनी के बारे में कोई बात करना शुरू कर दें तो अचानक एनर्जेटिक हो जाते हैं और वो उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो मकसद ये हुआ कि वो पूरे के पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन और उसमें चले जाते हैं। और वो बहुत बड़ी बात ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि उनका मकसद क्या है, उनकी लीडरशिप का मकसद क्या है और वो किस चीज को लीड कर रहे हैं। वो अपने मकसद में, अपने विजन में, अपने लोगों को समझने में अपना वक्त लगाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने लीडर को समझें, लेकिन ये उससे भी बड़ी बात है कि लीडर अपने लोगों को समझे। ये उससे भी बड़ी बात है। और वो आज की दुनिया में वो लोग ज्यादा कामयाब हैं, वो लीडर ज्यादा कामयाब हैं दुनिया भर में, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, कि जो लीडर अपने लोगों की को समझ रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ आदात को समझ रहे हैं, उनकी मुश्किलात को समझ रहे हैं, उनकी आसानियों को समझ रहे हैं, वो लीडर आज ज्यादा कामयाब। और दूसरी बात, आखिरी बात जो थी, 8वां जो है, शेयर हाउ द मैसेज हैज टच्ड यू। यानी जिस तरह मैंने कायद आज़म को बताया कि उन्होंने ये बताया लोगों को कि हमें सिर्फ एक आज़ादी नहीं, हमें 2 आज़ादी चाहिए। हमें अंग्रेजों से भी आज़ादी चाहिए और हिंदुओं से भी चाहिए। और ये जो आज़ादी है, ये जो मिशन है आगे गया। और हमेशा जो लीडर है वो उम्मीद दिलाता है। और इसको जैसे अभी फजल साहब ने कहा कि एक्चुअली लीडर इज द डीलर ऑफ होप। अगर वो उम्मीद की किरण अगर लीडर नहीं दिखा सकता अपनी कौम को, तो लोग उसके पीछे चल नहीं सकते। पहली बात यहाँ से शुरू हुई थी कि वो लीडर अपनी कौम के दिल को टच करे, उसको उस पर असर अंदाज हो। और आखिरी बात ये कि वो अपनी कौम को उम्मीद दिलाए कि हम आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल हासिल करें। बहुत शुक्रिया नफीस भाई, बहुत अच्छी आपने वजाहत की और मेरा ख्याल है लोगों को समझ में आई है। तो मैं जैसे पहले कह रहा था कि इसकी 4 बुनियादी अनासर हैं, लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं अभी। तो पहला उसका शर्त 4 हम उसे कहते हैं 4H। ठीक है, 4H फार्मूला। तो पहला उसका फार्मूला एक अच्छा लीडर बनने के लिए जो चाहिए कि आप में ह्यूमर होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर हो। यानी आप लोगों के साथ अपने मजाक को या अपने मिजाज को मिला सकें। आप किसी नकचढ़े को फॉलो करना कभी पसंद नहीं करेंगे जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर ही ना हो। तो लीडर के लिए एक अच्छे ह्यूमर का होना जरूरी है, जो तनकीद भी मुस्कुरा के सुन सकता हो और तारीफ भी मुस्कुरा कर सकता हो। ये होता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसमें ह्यूमर होता है। दूसरा, चूंकि मैं पहले कह चुका था कि दूसरी चीज है हार्ट, आपका दिल। आपका एक खूबसूरत दिल का मालिक होना बहुत जरूरी है एक अच्छे लीडरशिप के लिए। अगर आपका दिल ही खूबसूरत नहीं है तो आपको दुनिया बड़ी बदसूरत ही नजर आएगी और लोगों में भी ज्यादा आपको बदसूरतियां दिखाई देंगी, क्योंकि आपका दिल खूबसूरत नहीं है। क्योंकि ये तो हमारी निगाह होती है ना जो खूबसूरती और बदसूरती का फैसला करती है। तो अगर हम खूबसूरत दिल रखते हैं, महसूस करने वाला दिल रखते हैं, मोहब्बत करने वाला दिल रखते हैं, तो फिर हम हर चीज को उसी निगाह से और उसी अंदाज से देखने लगते हैं। तो एक अच्छे लीडर के लिए एक खूबसूरत दिल का होना बड़ा जरूरी है। और तीसरा H स्टैंड्स फॉर हेल्थ।
ہم ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے پر تیار ہوں. ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سرونگ لیڈر جسے کہتے ہیں, یعنی if serving people is beneath you, leadership is beyond you. یہ یاد رکھیں. یعنی اگر خدمت کرنا آپ کے مزاج میں نہیں ہے تو لیڈرشپ آپ کے نصیب میں نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. اچھا لیڈر آپ بن ہی نہیں سکتے. اور ظاہر سرونگ لیڈر وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں ان کو. جیسے میرے ایک روحانی استاد ہیں جنہیں میں اپنا روحانی استاد کہتا ہوں اور بہت پڑھتا رہا ہوں میں ان کو, زگ زیگلر. تو وہ جیسے کہتے ہیں, ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ ان کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کے مقاصد پورے ہوتے چلے جائیں گے. جتنا آپ لوگوں کو اکامپلش کرنے میں ان کے گولز کو آپ ہیلپ کرتے ہیں اتنی ہی جلدی آپ کے گولز پورے ہو جاتے ہیں. تو کیا خوبصورت بات ہے کہ more you help people to accomplish their goals, faster you accomplish your goals, or sooner you accomplish your goals. تو یہ زگ زیگلر جیسے, اب تو وہ رہے نہیں ہے دنیا میں, پچھلے 1.5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ بہت ہی خوبصورت اور دنیا کے ایک بڑے معروف اسپیکر بھی تھے, اور سیلز کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام تھا. اور میں ان کا بڑا متقد رہا ہوں, ان کو پڑھتا رہا ہوں. بلکہ 30 سال پہلے میں نے ان کی پہلی کتاب جب پڑھی تھی, میں جب سے ان کا ذہنی طور پہ میں بڑا متاثر تھا, اور اس کتاب کا نام تھا See You at the Top. انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور جو میری فیوریٹ کتاب ہے, آج بھی میری لائبریری میں رہتی ہے اور میں پڑھتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ یہی چیز ہے کہ آپ ہیلپ کرنے پہ ہمیشہ مصر رہیں. اور پھر سب سے بڑی اور سب سے آخری کوالٹی جو چاہیے ایز اے لیڈر, جو سب سے آخری کوالٹی ہے, جہاں حالات ابھی بس میں نہیں ہیں آپ کہ آپ صرف لیڈ کر رہے ہیں, آپ جنگ لڑ رہے ہیں, آپ جہاد کر رہے ہیں, آپ جدوجہد کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو اوپر لانے کی اور بڑھانے کی اور اپنی ٹیم کو آگے لے جانے کی. تو وہ جو ایچ ہے, دیٹ از کالڈ ہوپ. آپ ان کے لیے امید کا چراغ ہیں, آپ دیا ہیں ان کے لیے امید کا. وہ آپ میں ہی تو مستقبل دیکھ رہے ہیں اپنا. تو وہ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو امید دیے رکھتا ہے, امید جگائے رکھتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں, وہ اپنے وہ گولز پالیں جو اب تک وہ پانا چاہتے ہیں یا چاہنے کے لیے وہ کر رہے ہیں تگ و دو. تو اس کی امید ہے. تو 4 یاد ہیں آپ کو ایچز, میں نے کہا ہیومر, ہرٹ, ہیلپ اور ہوپ. اگر یہ 4 ایچز آپ نے کوالٹیز اپنے اندر اجاگر کر لی, جو ابھی تھوڑی ادھر ہوں گی تھوڑی ادھر, آپ ان کو بہتر کیجئے, لوگ قدرتی آپ سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. کنیکٹ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں نا. دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا کنیکشن کی سب سے بنیادی چیز کیا ہوتی ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے. میں نے ایک بار پچھلے کسی چیپٹر میں بتایا تھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں آئی لو یو, وی لو یو, ہی لو یو, بڑے بلا بلا بلا. لو از ناٹ انف. We love so many people in our life, but we don't trust them. So build the trust between you and your people, between you and your team, between you and your relatives, your kids, your family, your business, your colleagues, your employees, whatever you're leading. Build the trust. Only love is not good enough. So trust جب آپ بلڈ کر لیں گے, اور ٹرسٹ کیسے بلڈ ہوگا, by connecting with them. تو کنیکٹ کیسے کریں گے, یہی 4 چیزیں جیسے میں نے بھی کی. دیکھیں سب سے پہلے سوال زندگی میں, جب بھی کوئی نیا آدمی آپ سے زندگی میں قریب آنے لگتا ہے تو 3 سوال آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, اور ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اور ذہن میں رکھتے ہیں کہ ڈو یو لائک می, کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا ذہن میں کہ یار جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ پہلے مجھے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں. پھر دوسرا ذہن میں یہی آتا ہے, کین یو ہیلپ می, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں. اور تیسرا سب سے بنیادی سوال آتا ہے, کین آئی ٹرسٹ یو, میں آپ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں. اور یہ 3 سوال ہی آپ کی زندگی میں رشتے قائم کرتے ہیں. جب یہ تینوں سوال کے جواب آپ کو پلس میں آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہی از اے گریٹ فرینڈ آف مائن, ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن, آئی کین ٹرسٹ, آئی کین شیئر مائی sorrows, my pleasures, my happiness, my sorrowness, my sadness, everything I can share with him. کیونکہ وہ قابل اعتماد ہے, قابل بھروسہ ہے. اور چونکہ
اب ہم میں ایک وہ رشتہ ڈیولپ ہوتا ہی ان 3 سوالات. آپ غور کیجیے گا جب بھی آپ کو کوئی ایک انجان آدمی جب کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے آپ سے بات کرنے کی, تو کسی نہ کسی گوشے میں ذہن کے 3 سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس پہ بھروسہ بھی کروں یا نہیں کروں, کین ہی ہیلپ می, اور خواہ ایسے ہی چھوڑے جا رہا ہے اپنی باتیں. ایسا ہوتا ہے نا, ہم لوگ جب کسی نئے آدمی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ وسوسہ اور یہ رہتا ہے فیلنگس کہ یار کین آئی ٹرسٹ ہم, کین ہی ہیلپ می, اینڈ وہی. تو یہ 3 سوالات ہمیشہ زندگی میں, تو اسی لیے کنیکشن کے لیے اب آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے ایز اے لیڈر, جب آپ لیڈ کر رہے ہیں تو کیا آپ تینوں وہ جو سوال اس کے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کی ٹیم کے, آپ کے دوستوں کے, یا جن کو بھی آپ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کا جواب یس میں وہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں یار یہ نرگس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں, زرتاش پر کین ہیلپ می, اور سجاد, یہ تینوں سوال ہاں میں آ رہے ہیں, اٹ مینس دے آر گریٹ فرینڈز آف مائن. اور اگر ان میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے تو وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلف رادر دین کریکٹنگ دیم. ہم چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, نہیں, ٹھیک ہونے کا مسئلہ اب ہم میں ہے. وی آر لیکنگ سم تھنگ کہ انہیں بھروسہ ہی نہیں ہو رہا مجھ پہ, یا وہ سمجھتی ہیں کہ میں ہیلپ ہی نہیں کر سکتا ہوں, تو وہ کیسے آگے بڑھیں گی. سو میک شیور یہ ایک بیسک ہے. اس کے علاوہ باقی چیزیں نفیس بھائی نے بڑی خوبصورتی سے وہ بیان کر دی ہیں. میرا خیال ہے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور کیجیے, کیونکہ آئی ووڈ لو ٹو آنسر, میں اور نفیس بھائی, اس کے بعد تاکہ ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. جی anyone? I think everybody understood very nicely. ہاں, that's awesome. اگر ایسا ہے تو ہم سوچیں گے کہ ہمیں کچھ آ گیا ہے, کچھ سکھانا سمجھانا پڑھانا, ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں میری بات تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. نہیں سر, ویسا بھی نہیں ہے. اب سر یہ پوچھنا تھا, ابھی آپ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کس اسٹیج پہ ہیں. آپ نے 4H کا جو بتایا, اگر کوئی پرسن یہ کہے کہ اس میں یہ 4H ہے تو آپ اسے کیا مطلب سمجھتے ہیں, وہ کس لیول پہ ہوگا اس ٹائم؟ میں سمجھا نہیں ابھی آپ کا سوال, کیا کہا آپ نے 4H؟ سر میں نے یہ کہا آپ سے کہ آپ ہم سب کو جانتے ہیں بہت اچھے 4H, سے. ہاں یہ تو اگر ہم یہ آپ سے کہیں کہ یہ 4H ہمارے اندر ہے تو آپ اس کو کس لیول پہ کہتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ ہوگا اس ٹائم لیڈرشپ کی؟ مختلف ہے. دیکھیں اس میں نے کہا نا, ہاں کوئی بھی آدمی مکمل تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, سب 1 سے 10 سب میں آپ 10 نہیں ہوں گی, کہیں 8 ہوں گی, کہیں 7 ہوں گی, کہیں 9 ہوں گی, اور ہمیں امپروو کرنا ہوگا. یہ سارے سفر کا مطلب یہی ہے. میں اور نفیس یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سفر میں ان چیزوں کی نشاندہی کریں, خود اپنے آپ کو بھی ہم دونوں درست کریں اور کوشش کریں آپ کو بھی وہ بات سمجھ میں آ جائے, تاکہ آپ لوگ اپنی جسے کہتے ہیں نا ایڈجسٹمنٹ. دیکھیں زندگی میں 2 قسم کی, اگین پھر وہ میرے کو ایسی چیزیں بڑی آتی ہیں, یاد ہو جاتی ہیں کہ 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں. اپنی زندگی کا ایک ہوتا ہے تھرمامیٹر, جسے کہتے ہیں ڈاکٹر, یاد ہے نا, تھرمامیٹر سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹیمپریچر ناپتے ہیں. تو ہم کوشش نہیں کر رہے کہ ہم تھرمامیٹر بنے اور لوگوں کے ٹیمپریچر ناپیں, ہم تھرموسٹیٹ بن رہے ہیں تاکہ جس ٹیمپریچر پہ آپ سوٹیبل ہے اور کمفرٹیبل ہیں وہ ایڈجسٹ کر لیں آپ ہم سے. تو ہم تھرموسٹیٹ والی سچویشن میں لانا چاہتے ہیں آپ کو. تھرمامیٹر صرف بتاتا ہے کہ یہ آپ کی خامی ہے, یہ اچھی ہے, لیکن تھرموسٹیٹ ایڈجسٹ کرتا ہے کہاں آپ کا کمفرٹ لیول ہے. ڈاکٹر فضل, آپ نے بات کہہ کر 5واں H بھی شامل کر لیا, اور وہ ہے آنیسٹی. How much you are honest. یہ آپ تھرمامیٹر نہیں ہے بلکہ you are a thermostat. So honesty is one of the 5th H in it. تو آپ جو ہے نا اسی طرح ایز اے لیڈر آپ بھی ایک تھرموسٹیٹ ہوتے ہیں جن کو بھی آپ لیڈ کر رہے ہو, تاکہ وہ اپنے کمفرٹ لیول سے آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر جائیں, ٹھیک ہے نا. اور ٹرسٹ لیول بھی بلڈ ہو گیا, ہوپ بھی آپ انہیں دے رہے ہیں, دل سے محسوس بھی کر رہے ہیں وہ 4 H's, اور آپ ہنس کر ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے, ان کا اچھا مشورہ ہے, اور اگر ایون وہ غصے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ مسکرا کے اس کا جواب دے کے ان کے غصے کو نیچے لے آتے ہیں, ان کی انرجی لیول کو کم کر دیتے ہیں, تاکہ وہ ایموشنل اور انرجی کو موشن میں زیادہ نہ لائیں. کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ جب ایموشنل ہوتے ہیں لوگ تو پھر وہ وائلنٹ بھی ہو سکتے ہیں.
کیونکہ انرجی بہت بڑھ جاتی. تو ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے, ان کو دھیرج رکھنے کو کہتا ہے, کام ڈاؤن کرتا ہے, اور بڑے ہنس کر مسکرا کر جب وہ کہتا ہے تو وہ خود بخود ان کے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے کہ ان کے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. وہ تھرموسٹیٹ بنا ہوا ہے, تھرمامیٹر نہیں, صرف یہ بتا رہا ہاں مجھے پتا ہے تم غصے میں ہو, مطلب میں اور غصہ دلا رہا ہوں نا آپ کو, لیکن میں کہوں گا اچھا چلیں اس کو اگر اس طرح سے کر لیں تو کیا خیال ہے. تو اب آپ ایڈجسٹ کرنا شروع کر رہے ہیں, میں آپ کو ہوپ بھی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ہیومرسلی میں آپ کو ہینڈل کر رہا ہوں. تو ایک لیڈر کی تو شان یہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے نفیس بھائی؟ جی بالکل بالکل. That's I say that is the fifth H, that is honesty. Yes. Yes sir. جی سر ٹھیک ہو گیا سر جی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کچھ چیزیں کیریکٹرسٹکس ہیں جو آپ ہونے چاہیے کہ آپ ٹرسٹ وردی ہیں, آپ کیئرنگ ہیں, آپ آنےسٹ ہیں, آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں. یہ قسم کی پرسنل ٹریٹس ہیں. یا جیسے بزنس میں آپ آنےسٹ ہیں, رسپیکٹفل ہیں, کیئرنگ ہیں, یا جو آپ کی گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ آنےسٹ ہیں, کیئرنگ ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں, ڈپینڈیبل ہیں, ریلائبل ہیں, تو لوگ آپ پہ خود بخود ٹرسٹ کرنے لگیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ہے. اگر کسی اور کا سوال ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم ختم کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو اور آگے بڑھیں گے, تاکہ ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ہمارے پاس 1 گھنٹہ 24 منٹ ہو گئے, بلکہ ہم نے تھوڑا سا 8 منٹ لیٹ شروع کیا تھا, تو یہ کہہ سکتا ہوں میں. تو جی اینی ون؟ اوکے سر, میرے خیال میں سب ہاں بالکل. تو ہم کوشش کریں گے اب انشاءاللہ اگلے اس میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں لا, وہ لا آف انر سرکل ہوگا اور لا آف امپاورمنٹ. یہ دونوں بڑے اچھے لاز ہیں, اگر ہو سکے تو آپ پڑھ لیجئے. اور آج ہمارا یہ سفر تقریباً اپنے مڈ وے آ چکا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اگلے 5 ہفتے میں ہم اسے ختم کر لیں گے. بالکل جی. اوکے سر, تھینک یو, السلام علیکم. تو چلیں اب آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اوکے, تھینک یو سجاد. جی اوکے, چلیں جی, خدا حافظ.